دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ماڈل آف ٹالرنس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کا نمونہ۔ ماڈل نمونے کو کہتے ہیں اور ٹالرنس کی معنی ہے برداشت۔ او یو ہیو بلیوڈ، اے تم جو ایمان لائے ہو۔ بلیو کی معنی ہے ایمان لانا۔ سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر، صبر اور نماز کے ذریعے مدد تلاش کرو۔ سیک کی معنی ہے تلاش کرنا، پیشنس صبر کو کہتے ہیں اور پریئر کی معنی ہے نماز۔ انڈیڈ اللہ از ود دی پیشنٹ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انڈیڈ کی معنی ہے بے شک، پیشنٹ کی معنی ہے صبر کرنے والے۔ By tolerance we mean a fair and objective attitude towards those۔ برداشت سے ہمارا مطلب منصفانہ اور خیر جانبدارانہ رویہ ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ ٹالرنس کی معنی ہے برداشت، فیئر کی معنی ہے منصفانہ اور آبجیکٹیو کی معنی ہے غیر جانبدارانہ۔ whose lifestyle differs from ours، جن کی طرز زندگی ہماری طرز زندگی سے مختلف ہے۔ لائف سٹائل کی معنی ہے طرز زندگی۔ Tolerance is the virtue which enables a person to forbear۔ برداشت ایک ایسی خوبی ہے جو ایک شخص کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ برداشت کرے۔ دی ایٹیٹیوڈ، رویے کو، نیگیٹو ریمارکس، منفی تبصرے کو، اینڈ ایکشن اور کام کو، with patience and calmness، صبر اور خاموشی کے ساتھ۔ ورچو کی معنی ہے خوبی، enable کی معنی ہے قابل بنانا، فوربیئر کی معنی ہے برداشت کرنا، ایٹیٹیوڈ رویے کو کہتے ہیں، نیگیٹو ریمارکس کی معنی ہے منفی تبصرے، اینڈ ایکشن کی معنی ہے عمل، پیشنس کی معنی ہے صبر اور کامنس کی معنی ہے خاموشی۔ دی لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے سپرب ایگزامپل آف ٹالرنس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برداشت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سپرب کی معنی بہترین یا اعلیٰ۔ It is his tolerance that let him forgive his worst enemies۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت ہی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین دشمنوں کو بھی معاف کرایا۔ forgive کی معنی ہے معاف کرنا، worst کی معنی ہے بدترین۔ Truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion۔ سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت، معافی، صبر اور دوسروں کے ساتھ ہمدردانہ رویے کی ایک مکمل مثال ہے۔ ایپیٹوم کی معنی ہے مکمل مثال، ٹالرنس برداشت کو کہتے ہیں، فارگیونیس کی معنی ہے معافی، پیشنس کی معنی ہے صبر اور کمپیشن کی معنی ہے ہمدردی۔ دی ہولی قرآن ڈسکرائبز ہم ایز رحمت للعالمین۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اے مرسی انٹو ہول مین کائنڈ اینڈ یونیورس، یعنی ساری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے رحمت۔ ڈسکرائب کی معنی ہے یاد کرنا، ہول کی معنی ہے تمام، مین کائنڈ کی معنی ہے انسانیت اور یونیورس کی معنی ہے کائنات۔ وائل پریچنگ اسلام ان مکہ، مکہ میں اسلام کی تبلیغ کے دوران۔ وائل کی معنی ہے دوران، پریچنگ کی معنی ہے تبلیغ کرنا۔ دی قریش ostracized him and his family، بنو ہاشم، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو قبیلہ بدر کیا۔ ostracize کی معنی ہے قبیلہ بدر کرنا۔ They lived in a valley called شب ابی طالب، وہ شب ابی طالب نامی ایک وادی میں محصور تھے۔ There was scarcity of food and water، وہاں پانی اور خوراک کی کمی تھی۔ scarcity کی معنی ہے قلت یا کمی، فوڈ خوراک کو کہتے ہیں اور واٹر پانی کو کہتے ہیں۔ The believers had no means of income، اہل ایمان کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ And they were leading a very tough life for a period of 3 years، اور وہ 3 سال تک بڑی سخت زندگی گزار رہے تھے۔ بلیورز کا مطلب ہوتا ہے اہل ایمان، انکم کی معنی ہے آمدنی اور لیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے گزارنا، ٹف کی معنی ہے مشکل یا سخت۔ ڈیورنگ دس سچویشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ کام اینڈ ٹالرنٹ، ان حالات کے دوران بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون اور صابر رہے۔ سچویشن کی معنی ہے حالات، کام کی معنی ہے پرسکون اور ٹالرنٹ کی معنی ہے صابر۔ اینڈ نیور تھاٹ اباؤٹ ٹیکنگ اینی سارٹ آف ریونج، اور کسی بھی قسم کا بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ تھاٹ کی معنی ہے سوچنا، ٹیکنگ کی معنی ہے لینا، ریونج کی معنی ہے بدلہ۔
Even after he had conquered Makkah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught his followers to remain tolerant. حتیٰ کہ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو متحمل رہنے کی تاکید کی. کنکر کی معنی ہے فتح کرنا، فالوورز کی معنی ہے پیروکار، ریمین کی معنی ہے باقی رہنا، ٹولرنٹ کی معنی ہے متحمل. After the conquest of Makkah, فتح مکہ کے بعد the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. مسلمانوں کا لشکر مکہ میں عاجزی اور پرامن طریقے سے داخل ہوا. کنکیسٹ کی معنی ہے فتح کرنا، انٹر کی معنی ہے داخل ہونا، حملی کی معنی ہے عاجزی سے، پیسفلی کی معنی ہے پرامن طریقے سے. No house was robbed. کوئی بھی گھر نہیں لوٹا گیا. روب کی معنی ہے لوٹنا. No man or woman was insulted. کسی بھی مرد یا عورت کی بے عزتی نہیں کی گئی. انسلٹ کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of Makkah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام لوگوں کو عام معافی عطا کی. granted کی معنی ہے معافی عطا کرنا. ایمنسٹی کی معنی ہے معافی. انٹائر کی معنی ہے تمام. پاپولیشن کی معنی ہے آبادی. After the conquest of Makkah, فتح مکہ کے بعد when everybody gathered in خانہ کعبہ، جب سارے لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہوئے. gather کی معنی ہے جمع ہونا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of Quraysh. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا what do you expect at my hands؟ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ expect کی معنی ہے توقع رکھنا. They all shouted in one voice. وہ سب ایک آواز میں چلائے. Kindness and pity. مہربانی اور رحم. Gracious brother. مہربان بھائی. Gracious nephew. مہربان بھتیجے. They were not disappointed. انہیں مایوس نہیں کیا گیا. Shout کی معنی ہے چلانا. Kindness کی معنی مہربانی. Pity کی معنی ہے رحم. Gracious کی معنی ہے مہربان. nephew کی معنی ہے بھتیجے. Disappoint کی معنی ہے مایوس کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معافی والے الفاظ کہے as حضرت یوسف علیہ السلام had said to his brother. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے. have no fear this day. آج کے دن خوف نہ کرو. may Allah forgive you. اللہ آپ کو معاف کر دے. and he is the most merciful to those. اور وہ ان لوگوں کے لیے انتہائی رحیم ہے who show mercy. جو رحم دکھاتے ہیں. merciful کی معنی ہے رحیم. mercy کی معنی ہے رحم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم even forgave ابو سفیان and his wife. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کہ ابو سفیان اور اس کی بیوی کو بھی معاف کر دیا. who were the worst enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and اسلام. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمن تھے. worst کی معنی ہے بدترین. enemies کی معنی ہے دشمن. He plotted many times against the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی. پلاٹ کی معنی ہے سازش کرنا. against کی معنی ہے کہ خلاف. but حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never did so. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. Similarly, the story of Rabbi Zayd is one such epitome of learning from Muhammad sallallahu alaihi wasallam practices. اسی طرح ربی زید کا واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے سیکھنے کی ایک اعلیٰ مثال ہے. Similarly کی معنی ہے اسی طرح. Story کی معنی ہے واقعہ. epitome کی معنی ہے اعلیٰ مثال. Practices کی معنی ہے اعمال یا سنتیں. which reflects tolerance towards others. جو دوسروں کے ساتھ برداشت کی عکاسی کرتا ہے. reflects کی معنی ہے عکاسی کرنا. towards کی معنی ہے کی طرف. Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was attending the funeral of a man from the Ansar. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کا جنازہ پڑھ رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and some other companions were with him. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے.
After the funeral prayer, the Rasul sallallahu alaihi wasallam sat down close to a wall. نماز جنازہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس بیٹھ گئے. Funeral prayer کی معنی ہے نماز جنازہ. And a Jewish Rabbi Zayd ibn Sana came towards him. اور ایک یہودی ربی زید ابن سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. He grabbed the Rasul sallallahu alaihi wasallam by the edges of his cloak. اس نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چوغے کے کناروں سے پکڑا. اینڈ looked at him in a harsh way. اور ان کی طرف ایک سخت انداز میں دیکھا. harsh way کی معنی ہے سخت انداز. اینڈ said اور کہا او محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم will you not pay me my loan back. کیا تم مجھے میرا قرض واپس ادا نہیں کرو گے. I have not known the family of عبد المطلب to delay in repaying debts. میں عبد المطلب کے خاندان کے بارے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ قرض واپس کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. repaying کی معنی ہے قرض واپس کرنا. debts کی معنی ہے قرض. delay کی معنی ہے تاخیر. After seeing what the Rabbi did to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھنے کے بعد جو ربی زید نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا, حضرت عمر eyes swelled with anger. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھیں غصے سے بھر گئے. swell کی معنی ہے بھرنا, anger کی معنی ہے غصہ. He looked at the Rabbi. اس نے ربی کی طرف دیکھا. and said اور کہا O enemy of Allah. اے اللہ کے دشمن. do you talk to the Rasul of Allah. کیا تم اللہ کے رسول سے بات کرتے ہو. and behave towards him in this manner. اور اس کے ساتھ اس انداز میں پیش آتے ہو. behave کی معنی ہے پیش آنا. manner کی معنی ہے انداز. The Rabbi turned away. ربی دور ہٹا. and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا You should have given us sincere counseling. تمہیں ہمیں مخلص مشورہ دینا چاہیے تھا. sincere کی معنی ہے مخلص. counseling کی معنی ہے مشورہ. rather than act as you did. بجائے اس طرح کے عمل کے جو تم نے کیا. Go and repay him his loan. جاؤ اور اسے اس کا قرض ادا کرو. and give him 20 سا extra. اور اسے 20 سا اضافی دو. because you scared him. کیونکہ تم نے اسے ڈرایا. scared کی معنی ہے ڈرانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the Rabbi. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ربی کے پاس چلے گئے. repaid him the debt and give him an extra 20 سا of debts. اسے اس کا قرض ادا کیا اور اسے 20 سا کھجور اضافی بھی دیے. repay کی معنی ہے ادا کرنا. The Rabbi asked حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ why and he replied. ربی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیوں, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا The Rasul of Allah ordered me to give it to you because I frightened you. کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں یہ ادا کروں کیونکہ میں نے تمہیں ڈرایا. frighten کی معنی ہے ڈرانا. The fact was that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was not late in repaying the debt. حقیقت یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض ادا کرنے میں تاخیر نہیں کی تھی. The Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due. بلکہ ربی قرض کے مقررہ دن سے پہلے ادائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا. repayment کے معنی ہے ادائیگی. because he wanted to test حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم tolerance. کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برداشت کو آزمانا چاہتا تھا. wanted کی معنی ہے چاہنا. ٹیسٹ کی معنی ہے آزمانا. The Rabbi Zayd found that tolerance and perseverance took precedence over anger. ربی زید نے یہ پایا کہ صبر اور استقامت نے غصے پر برتری حاصل کی. precedence کی معنی ہے برتری. and harsh treatment was repaid with kindness. اور اس کی سخت مزاجی کا بدلہ مہربانی سے دیا گیا. harsh treatment کی معنی ہے سخت مزاجی. kindness کی معنی ہے مہربانی. The Rabbi Zayd immediately renounced his religion. ربی زید نے فوراً اپنا مذہب چھوڑ دیا. immediately کی معنی ہے فوراً. and testified before the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گواہی دی. There is none worthy of worship but Allah alone, and that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is his رسول.
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ دی ٹالرنس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیو نو بانڈز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بانڈز کی معنی ہے انتہا یا حد۔ He always treated people with kindness and compassion۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کائنڈنس کی معنی مہربانی اور کمپیشن کی معنی ہے ہمدردی۔ Violence, anger and rudeness were never part of his personality۔ تشدد، غصہ اور گستاخی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ نہ رہی۔ وائلنس کی معنی تشدد، اینگر کی معنی ہے غصہ اور روڈنس کی معنی ہے گستاخی۔ He showed tolerance in the face of adversity and kindness in the face of harsh treatment۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخوشگوار صورتحال میں بھی برداشت اور بری سلوک کے جواب میں رحم اور مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ ٹالرنس کی معنی ہے برداشت، کائنڈنس کی معنی ہے مہربانی، ہارش ٹریٹمنٹ کی معنی ہے برے سلوک، ایڈورسٹی کی معنی ہے ناخوشگوار صورتحال۔